فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ درس جو ہوا وہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 کا درس تھا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اپنے پیارے پیغمبر اور محبوب نبی کی تعظیم کرو، احترام کرو اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اللہ کو ایذا دینا، ستانا، اس سے مراد ہے اس کے لیے اولاد تجویز کرنا، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو سانجھی بنانا، ند بنانا، شریک بنانا، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا، کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا، مصائب میں مدد کے لیے غائبانہ پکارنا، یہ اللہ کو ایذا دینا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پہ یہ کہتا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اس کا حصہ ہے، تو مجھے ایسا برا لگتا ہے جیسے اس نے مجھے ماں باپ کی گالی نکالی۔ اگر میرا ماں باپ ہوتا، سمجھایا کہ اگر کوئی تمہیں ماں باپ کی گالی نکالے تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب کوئی بندہ دھرتی پہ شرک کرتا ہے تو اس کے شرک کرنے کی مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کو ستانا کیا ہے؟ آپ کو جن لوگوں نے شاعر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، قرآن کی آیتوں کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا، یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ خود بناتا ہے، تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، ستانا، یا بدعات کا ارتکاب کرنا۔ آپ کے مکمل شدہ دین میں، کامل دین میں، دین کے نام پر نئے نئے کام نکالنا، انہیں نیکی سمجھنا، تو یہ نبی پاک کو کیا ہے؟ ستانا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے۔ ان کا ایک قول ہے، ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے۔ من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنۃ، جو آدمی دین میں دین سمجھ کے کوئی نیا کام کرتا ہے، وَيَرَاهَا حَسَنَةً، اور سمجھتا ہے کہ میں نے نیکی کا کام کیا، تو وہ آدمی دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے نبی نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی، یعنی یہ بھی ثواب کا کام تھا، لیکن آپ نے امت کو یہ کام نہیں بتایا، علیاذ باللہ آپ نے اس میں خیانت کی۔
تو جو آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، ستاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ان کی سزا تجویز کی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے ذلیل کرنے والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، کس طرح؟ بہتان باندھ کے، ان کے متعلق کوئی غلط بات کہہ کے، کسی مومن مرد کو یا مومن عورت کو اپنی زبان سے ایذا پہنچانا، ان کی غیبت کرنا، بہتان باندھنا، چغل خوری کرنا، بغیر مکتسب، جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہے اور ان کے ذمے لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اپنے سروں پہ اٹھایا اور واضح گناہ کے وہ مرتکب ہوئے۔ یہاں میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ حدیث تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا، تان کا نشانہ نہیں بنانا، تنقید نہیں کرنی ان پر کہ یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا اور یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا اور یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا، اس لیے کہ انہیں جو صحابیت کا درجہ ملا ہے وہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں ہے۔ بات تو میں نے بڑی کر دی، اچھے کام کیے تو صحابی بن گئے، اس وجہ سے انہیں یہ درجہ نہیں ملا کہ بعد میں انہوں نے برے کام کیے، بلکہ صحابیت کا جو درجہ ہے یہ عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ جس پر اللہ رحمت کر دے اسے اپنے نبی کی خدمت میں لائے اور آقا کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے یوں کیا تھا، حضرت معاویہ نے یوں کیا تھا، ابو سفیان نے یوں کیا تھا، عمرو بن العاص نے یوں کیا تھا۔ میں اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ دونوں صحابہ ہیں، صحابی ہیں، اور وہ ایسے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے، جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں تھما رکھے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ میں نے آپ کے یاروں کے دلوں میں ایمان اپنے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور اللہ کا لکھا ہوا کون مٹائے؟ اللہ کا لکھا ہوا تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو میرے صحابہ پر تان نہ کرنا، من احبہم
فَبِحُبِّی أَحَبَّهُمْ، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے نا وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے جناب، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے نا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اسے میرے ساتھ محبت ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِی أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے نا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے، نہیں بولتے رہتے ہو دوست کا دوست تو کون ہوتا ہے؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ ہمارے محبوب ہیں نبی اکرم، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ان پر ہماری جان مال ماں باپ کنبہ قبیلہ فدا ہے، نبی پاک سے ہمیں محبت ہے۔ تو میرے نبی کے جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے کیا ہوئے؟ دوست ہوئے، میرے نبی کے جو یار ہوئے، میرے نبی کے جو ساتھی ہوئے۔ فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے نا وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھتا ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ، اس کا ترجمہ شاید میں پہلی مرتبہ کر لوں، ذرا اس کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے یاروں کو ستایا نا انہوں نے مجھے ستایا۔ ومن آذانی، اور جنہوں نے مجھے ستایا انہوں نے اللہ کو ستایا، اور جنہوں نے اللہ کو ستایا تو قریب ہے کہ اللہ ان کی پکڑ کر لے۔ تو صحابہ کو ایذا دینا، صحابہ کو ستانا، ان پر تنقید کرنا، یہ ستانا اور ایذا دینا کس کو ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے آگے آیت نمبر 59 پہ ہم پہنچے۔ یا ایھا النبی، پہلے ایک درس میں اس آیت پہ ہم گفتگو کر چکے، تھوڑی سی گفتگو اس آیت پہ ہم کر چکے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹی سے کہیے۔ بنات کا کیا معنی؟ اس کا واحد کیا ہے؟ بنت، بنت واحد ہے، بنات جمع ہے۔ جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پہ ہوتا ہے؟ کم از کم، زیادہ کی کوئی قید نہیں، لیکن جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پہ ہوتا ہے۔ یہاں قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے، صحابہ کی عورتوں سے کہیے، مومنوں کی عورتوں سے کہیے کہ مجبوری کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو بڑی چادر کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپایا کریں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ شرفاء کی عورتیں ہیں، اور منافق لوگ انہیں ستائیں گے نہیں، ورنہ منافق آوازیں کستے اور ان سے کہا جاتا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا، تو وہ کہتے ایسا سمجھا سی کوئی لونڈی ہے، تو ہم اس کے مالک کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے۔ پردے کا حکم دیا
چادروں میں لپٹ کے باہر نکلنا ہے، چہرے کا پردہ کرنا ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ لونڈی نہیں ہے۔ پردہ کرنے سے پہچان لی جائے کہ یہ لونڈی نہیں ہے، یہ کوئی یہودیوں کی عورت نہیں ہے، یہ مومنوں کے گھر والیاں ہیں، وہ پہچان لی جائیں تو پھر کوئی منافق انہیں ستائے گا نہیں۔ اس کے باوجود ستائے گا تو اس دا مکو وسا بن لیں گے، پھر کیسے ستائے گا وہ؟ ایک تو یہ پردے کا حکم ہے، اور چہرے کا پردہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ وہ جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہ گئی تھیں اور قافلہ چلا گیا تھا، تو قافلے کے پیچھے ایک آدمی چلا کرتا تھا کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں وہ اٹھاتا چلا آئے۔ تو حضرت عائشہ وہیں لیٹ گئیں، تو وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس جگہ پہ پہنچے، دیکھا کوئی خاتون ہیں لیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ نے چہرے سے چادر ہٹائی، انہوں نے پہچانا کہ پردے کے اترنے سے پہلے، حکم اترنے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے پہچانا کہ یہ تو ام المومنین ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً چادر اپنے چہرے پر کر۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ شریعت میں چہرے کا کیا ہے؟ پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے شریعت۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی اکرم، زور سے کہو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیٹیاں تین تو ہیں ہی ہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے، نص، چھوڑیے کتابیں، حدیث میں کیا لکھا ہے، تاریخ میں کیا لکھا ہے چھوڑ دیجئے اسے، ان پر جرح بھی ہو سکتی ہے، ان کی تحقیق بھی ہو سکتی ہے، پرکھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن نص ہے، اس کے ماتھے کا جھومر ہے، ذالک الکتاب، یہ نص ہے اس بات پر کہ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے نبی کی کم از کم 3 بیٹیاں تو موجود تھیں، صرف ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ، ان کا انتقال بدر کی فتح کے دن ہوا، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی آپ کی 3 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ تینوں بیٹیاں اس وقت حیات تھیں جب یہ آیت اتر رہی۔ یہ کتنی واضح آیت ہے، مجھے خدا گواہ تعجب ہوتا ہے اس بات پر، کتنی دیدہ دلیری ہے، کتنی حق دھرمی ہے اور خوف خدا سے بے پرواہی ہے کہ لوگ بے دھڑک میرے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتے پھرتے ہیں۔ یہ تو نبی پاک کو ایذا دینا نہیں ہے نا، یہ تو نبی پاک کو ستانا نہیں ہے نا، بیٹیاں آپ کی ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں، یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے تھی، حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے، جس کو ہم کہتے ہیں پچھلگ، یعنی پہلے خامن سے یہ بیٹیاں پرورش آپ نے کی تھی۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، زید بھی تو آپ کا بیٹا نہیں تھا، آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا۔ پھر قرآن نے تردید نہیں کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کی بھی تردید کرنی چاہیے تھی کہ یہ 3 بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں، یہ حضرت خدیجہ سے پہلے خامن سے ہیں۔ اتنی ہٹ دھرمی، نبی پاک کی تکلیف کا باعث بننا کہ آپ کی اولاد کو غیروں کی طرف منسوب کیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی پاک کے گھرانے پر یہ ستم کرنا۔ قرآن کی نص ہے کہ نبی پاک کی بیٹی ایک نہیں تھی، کم از کم کتنی تھی؟ 3 تھی۔
ان حضرات نے جواب میں کیا کہا؟ ان حضرات نے کہا کہ یہ مومنوں کی عورتیں مراد ہیں۔ بنات سے مراد کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والی بیویاں۔ چونکہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، نبی کی بیویاں مائیں ہیں، آپ روحانی باپ ہیں، اس لحاظ سے کلمہ پڑھنے والی عورتوں کو آپ کی بیٹیاں قرار دیا۔ یہ کٹ حجتی پیش کی گئی۔ ہم نے کہا جناب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کٹ حجتی تم نے پیش کرنی ہے، اس لیے جب بناتکا کا لفظ بولا نا، اس کے بعد اللہ نے کہا وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جی بنات کو الگ ذکر کیا اور مومنوں کی عورتوں کو الگ ذکر کیا۔ مومنوں کی عورتیں مراد ہوتی نا تو نساء المومنین کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، آپ یقین کریں فریق مخالف کی جو سب سے معتبر کتاب، اس کا نام ہے کافی، الکافی، جس میں اصول بیان ہوئے۔ اصول کیا ہوتے ہیں؟ عقائد، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس کا نام پڑ گیا اصول کافی۔ اور جس میں فروع بیان ہوئے، فروع سے کیا مراد ہے؟ طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، اس کا نام پڑ گیا فروع کافی۔ اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ الکافی۔ محمد ابن یعقوب کلینی اس کے مصنف ہیں، اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث کی فریق مخالف کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ ان کے نزدیک جو 12ویں امام ہیں وہ ایک غار میں، ان کی جو غائب ہوئے تو پہلے جو غیوبت تھی نا اس کو کہتے ہیں غیوبت صغریٰ، پھر شروع ہو گئی غیوبت کبریٰ۔ غیوبت صغریٰ جب تھی نا تو کئی لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے غار میں جا کے، پھر وہ ملاقاتیں بند ہو گئیں، اب غیوبت کبریٰ شروع ہو گئی ہے، اب ان سے کوئی بندہ مل نہیں سکتا۔ محمد ابن کلینی ان لوگوں میں شامل ہے جس کی ملاقات تھی 12ویں امام سے، غار میں ملاقات تھی اس کی محمد ابن یعقوب کلینی کی، اور اس نے محمد ابن یعقوب کلینی نے یہ کتاب لکھ کے ان کو پیش کی تھی کہ یہ میں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جس میں ائمہ سے سند لی گئی، ائمہ کے اقوال ذکر کیے گئے، اور ائمہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس میں نقل کیے گئے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کئی ارشادات اور ان کی سند سے کئی حدیثیں اس کتاب میں ذکر ہیں۔ کلینی اس کو ان کے پاس لے گیا، 12ویں امام نے پڑھا اور پڑھ کے اس کے ماتھے پہ لکھا ھذا کافن لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کیا ہے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ الکافی۔ معتبر کتاب ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ ہے جی اصول کافی، اس کا صفحہ 339، جلد 1 پہلی ہے، پہلی جلد صفحہ 339 ہے جی۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے نبی پاک کا قول، ائمہ کی روایت سے، ائمہ کی روایت سے، اس کو پرکھیے، دیکھیے، سمجھیے۔ قول موجود ہے ائمہ کے ذریعے، اور قول بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے کہا اللہ میری زوجہ خدیجہ پہ رحم کرے، جس سے اللہ نے مجھے 3 بیٹے، اور جس کے بطن سے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ عطا کی تھی۔ یا یہ اصول کافی میں دیکھیے، کیا یہ روایت موجود نہیں ہے؟
اور خدیجہ کے بطن کا، خدیجہ سے مجھے یہ بیٹیاں ملی، کیا اس میں ذکر نہیں ہے؟ یہ ایک حوالہ میں نے پیش کیا، حیات القلوب صفحہ 558 ہے، جلد دوسری ہے، یہ 4 جلدوں میں حیات القلوب۔ لکھنے والے کون ہیں؟ ملا باقر مجلسی ہیں، 11ویں صدی کے مجتہد ہیں، اور فریق مخالف کا اتنا بڑا عالم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے اپنے مسلک کی اتنی خدمت کی ہے نا کہ شاید کوئی بندہ اس کے مقابلے میں نہ آئے، اتنی خدمت کی ہے اس نے اپنے مسلک کی۔ نام ہے اس کا ملا باقر مجلسی، اور خمینی نے اپنی کتاب میں سفارش کی تھی اپنے ہم مسلک لوگوں کو کہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو۔ اب تو یہ معتمد علیہ ہو گیا کہ سفارش ہو گئی کہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو۔ حیات القلوب صفحہ 558 جلد دوسری، یہاں حضرت جعفر صادق سے روایت ہے جناب، جس سے روایت ہے وہ بھی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ 106 امام فریق مخالف کے 6 امام ہونے کی حیثیت حاصل ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے روایت ہے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے 3 بیٹے اور کتنی بیٹیاں عطا کی تھیں؟ 4 بیٹیاں۔ اہل سنت کی کتابوں نے تو نقل کرنا ہی کرنا ہے، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو تھیں وہ کتنی تھیں؟ 4 تھیں۔ آگے آیت نمبر 60 میں منافقین کو تھوڑی سی زجر کی گئی ہے جی۔ زجر یہ کی گئی کہ اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے نا اور اپنی بری بری اسکیموں سے باز نہ آئے، یہ کیا کرتے تھے؟ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے، افواہیں، فلاں جگہ پہ جو لشکر گیا تھا جی شکست کھا گیا ہے، چلو ایک افواہ پھیلا، لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا، فلاں جگہ پہ جو لشکر گیا تھا اس میں اتنے بندے شہید ہو گئے جی۔ فرمایا یہ اگر اپنی اس روش سے باز نہ آئے نا تو جو رعایت ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر یہ مدینے میں رہ نہیں سکیں گے، بس اتنا ہی رہ سکیں گے جتنی دیر یہ اپنا سامان سمیٹ سکیں، انہیں دیس نکالا مل جائے گا، اور جہاں رہیں گے وہاں بھی انہیں آرام سے زندگی بسر نہیں کرنے دی جائے گی۔ یہ اگلی آیتوں میں یہ بیان ہوا جی۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 پہ ہم آ گئے جی۔ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح اللہ کے پاس محفوظ ہے، بدن یہاں دفن ہو گیا، اسے دفن کرو نہ کرو، جلا دو، مچھلیاں کھا جائیں، پانی میں غرق ہو جائے، لیکن روح جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ قیامت کے دن وہ روح اسی جسم میں واپس لوٹائی جائے گی، یہ ہڈیاں، پورے، ذرے اللہ اکٹھے کرے گا، اکٹھے کر کے وہ روح اس میں ڈالی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں اپنے جسموں سے کیا ہوں گی؟ ملائی جائے۔ مشرکین اس کے قائل نہیں تھے، یہودی قیامت کے قائل تھے، عیسائی بھی قیامت کے قائل ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی، عیسائی بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی، اور یہ جو باقی مشرک ہیں نا، جیسے ہندو ہو گئے اور مشرکین مکہ ہو گئے، یہ قیامت کے قائل نہیں، یہ کہتے ہیں
کیا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، سوا ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہیں جگہ جگہ، جس نے پہلی مرتبہ بنایا نا وہ دوبارہ بنانے پر بھی کیا ہے؟ اللہ قیامت کو ثابت کرتے۔ کئی جگہوں پہ اللہ نے قیامت کو ثابت کیا۔ ہم بارش برساتے ہیں، زمین بنجر ہوتی ہے، ہم اسے زندگی بخش دیتے ہیں، اس میں سے سبزہ اناج زمین سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں جس طرح زمین سے یہ سبزہ ہم نے باہر نکال دیا ہے، قیامت کے دن اسی طرح قبروں سے تمہیں بھی ہم نکال لیں۔ اللہ قیامت پہ دلیلیں دیتے۔ مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے، تو وہ عذرائے تمسخر، عذرائے مذاق نبی پاک کو زج کرنے کے لیے کہتے تھے کب آئے گی جی قیامت؟ قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ یہ ان کا سوال اور جگہوں پہ بھی ہے، یہاں بھی وہی سوال ذکر ہے۔ پوچھتے ہیں تجھ سے لوگ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو فلاں دن آئے گی، دن کی فلاں گھڑی ہوگی، بتایا انہیں نہیں۔ قل، اللہ کہتے ہیں میرے پیارے آپ جواب دیجئے انما علمها عند اللہ، انما علمها، قیامت کے وقوع کا حقیقی علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ ایک جگہ ہم دیکھیں گے جی، سورۃ اعراف میں آئیے جی، نکالیں جی آصف سے سورۃ اعراف آیت نمبر 188 نکالیں جی۔ دو سو چھتیس، چھبیس، صفحہ نمبر ہے جی 226۔ سورۃ الاعراف ہے جی، آیت نمبر ہے 225 پہ ہے جی، پچھلے صفحے پہ 225، صفحہ نمبر، آیت نمبر 187 جی۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 187، ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ 225۔ یسألونک عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں وہ کب ہوگی؟ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما علمها عند ربی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ بولو تو صحیح یار، آگے پڑھیے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آئے گی۔ بغتۃ کا کیا معنی ہے؟ اچانک، اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے یوں پوچھتے پھرتے ہیں جیسے آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل، میرے پیغمبر ایک مرتبہ پھر کہہ انما علمها عند اللہ، شروع میں کیا کہا؟ انما علمها عند ربی، بڑا نہیں سی، اللہ کہنے والا یار بڑا تھا، لیکن اللہ نے بھی کوئی حد کر دی۔ اللہ نے انما علمها عند ربی، آخر میں آ کے پھر کہا قل، میرے پیغمبر ایک بار پھر آنکھ متا مندے ہون، انما علمها عند اللہ،
کیا اس واضح ایس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کلی غیب کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے اس کا علم، ورنہ آپ کہتے انہیں، یا کہتے میں جانتا تو ہوں لیکن مجھے بتانے کا حکم نہیں۔ لیکن میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ انما علمھا عند اللہ۔ میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، یا فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جو مجھے سنیں گے، اپنے بھی سنیں گے، پرائے بھی سنیں گے، پھر گالیاں بھی بہت نکالیں گے، میں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تم نے علم کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، عطائی نبی پاک کے پاس بھی۔ جہاں نفی ہوتی ہے، نفی، میں غیب نہیں جانتا، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ غیب نہیں جانتا، عطائی طور پہ جانتا ہوں۔ یہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ لوگوں کو پٹی پڑھائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں نفی ہو رہی ہے نا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے ذاتی طور پہ نہیں جانتا، خود نہیں جانتا، بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ عطائی کی نفی نہیں ہوتی، نفی ذاتی کی ہوتی ہے۔ سچی سچی بات کرنا، کسی کی دھاڑ نہیں کرنی۔ جس عالم پر عالم تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، جس مسلک کا بھی وہ ہے، خدا کے لیے وہ سوچے، غور کرے۔ یہ جو آیت 187 ہے سورۃ اعراف کی، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب واقعہ ہوگی، میرے پیغمبر تو جواب دے انما علمھا عند اللہ، اس کا ذاتی علم تو اللہ کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ یہی میں نے اس آیت کا، یہ تو مذاق بن جائے گا قرآن کا۔ مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے، یہی پوچھنا چاہتے تھے وہ۔ قرآن نے جواب دیا، میرے نبی کی زبان مقدس سے جواب دیا، انما علمھا عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ مرزا قادیانی کو جب کہا گیا نا کہ آمنہ کے لال کا ارشاد ہے لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد حقیقی نبی کوئی نہیں ہوگا، میں تو مجازی نبی ہوں۔ اس نے نبوت کو تقسیم کیا حقیقی اور اصلی اور بروزی، تشریع اور غیر تشریع۔ ایک نبی ہوتا ہے صاحب شریعت، ایک نبی ہوتا ہے جو صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ تو یہ نفی ہو رہی ہے صاحب شریعت کی، کرو مطمئن مرزے نو۔ اس نے نبوت کی دو قسمیں بنائیں، تو ساں علم دیاں دو قسمیں بنائیں، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی چیز ذاتی ہے، کسی کی کوئی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وجود ہے، میں یہ بات کہنے لگا ہوں اور بڑی کام کی بات ہے، آپ کا جو وجود مقدس ہے وہ ذاتی ہے، ذاتی ہے۔ کس نے بنایا؟ عطائی ہے نا۔ وجود کیا ہے؟ بولو ذرا بولو، میں جو بات سمجھ، وجود کیا ہے؟ عطائی۔ اس کو جو صفتیں لگنی ہیں، نبوت والی صفت، علم والی صفت، وجود جب عطائی ہے تو جو صفتیں لگیں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ عطائی۔ اور جب صفتوں کی نفی ہوگی تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ جب صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، صفات ساری عطائی ہیں،
تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی کی۔ وہ جو جبریل آیا تھا آپ کے انتقال سے 1 مہینہ پہلے، جس میں آپ اسے پہچان نہیں سکے تھے، کالے بال ہیں، گھنگریالے اور سفید کپڑے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں بھئی مدینے دا بندہ نہیں تے سفر دے کوئی نشان نہیں، آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے 3-4 سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخلاص کیا ہے، آپ جواب دیتے رہے، وہ کہتا رہا صدقتا صدقتا۔ اس نے اخیر میں پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، مشکات کی پہلی حدیث اٹھاؤ۔ اس نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھا کس سے جا رہا تھا؟ پوچھنے والا کون تھا؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں ہمارے دوستوں نے مانا کیا بھئی آپ کہتے تھے تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا، واہ مزہ نہیں آ گیا، تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا۔ خدا دی قسم ہے انہاں حدیثاں نو وہ خرات تے چڑھیا نا۔ اٹھاؤ وہ حدیث، اٹھاؤ وہ حدیث، حدیث جبریل اٹھاؤ جس کا تم نے مانا کیا بھی تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ جب میرے نبی نے کہا نا مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ تیرا قیامت کے بارے میں سوال سورۃ لقمان کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو رب کے سوا، یہ اس حدیث میں موجود ہے جناب۔ اور مولانا عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے مشکات کی شرح میں لکھا من و تو برابریں در نادانستنیاں، دانستن جاننا، نادانستن بولو تو صحیح، من و تو، من و تو، میں اور تو برابریں، برابر ہیں در نادانستنیاں، اس کے نہ جاننے۔ جس طرح تو نہیں جانتا اسی طرح میں بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھا دینا تو قیامت کا علم یہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کے چہرے ہم جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کریں گے اور یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے بات مانی اپنے سرداروں کی، و کبراءنا، کبراء کا معنی تو کرو، کبیر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بات مانی سرداروں کی، ہم نے بات مانی اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کیا۔ یہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، یہ جو گدی نشین ہیں، ہم ان کے پیچھے چلے، ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں مانی، ہم نے بغیر دلیل کے ان کی اطاعت کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے۔ آج تو ہمیں کہتے ہیں نا پیرانو نہیں مندے، اے بزرگانو نہیں مندے، قیامت کے دن انہی نے کہنا ہے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ، ان پر لعنت کر، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت، لعنت کر ان پر۔
انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ یہ تم نہیں دیکھتے ہو فیس بک پہ ان کے قدموں پہ لوگ سجدے کرتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہو؟ روکتے ہیں، کرتے ہیں منع۔ ہتھاں نو چومنا، متھے نو چومنا، یہ چومو چٹو پارٹی، چومنے کے سوائے ان کو کام ہی کوئی، کبھی یہاں چومیں گے کبھی یہاں چومیں گے ایک دوسرے کو، وہ اس کو چومے گا وہ اس کو چومے گا۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے جو تم نے پیش کیا ہے۔ سنو، میرے آقا تشریف لائے، اس کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے ہوئے، اور میرے آقا نے فرمایا یہ کیا تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا رکھے ہیں؟ یہ کیا تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا رکھے ہیں؟ آئندہ میں محفل میں آیا کروں تو میرے لیے کھڑا بھی۔ جی یہ سبق دیا اسلام نے۔ اور یہاں جب حضرت داخل ہوتے ہیں، آگے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، سر جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یوں کیا؟ یہ دین ہے۔ ہم نے ان بڑوں کی، سرداروں کی، مذہبی رہنماؤں کی اطاعت کی تھی، ہم ان کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا تھا۔ مولا انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے، نذرانوں کے لیے ہماری آخرت تباہ کر دی تھی۔ اس کے بعد مومنوں کو ایک تلقین کی گئی، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح تم نے نہیں ہونا، جنہوں نے اپنے نبی کو ستایا تھا، ایذا دی تھی، تم ایسا نہ کر۔ یہ ستانا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو قوم نے کیسے ستایا؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں حدیثوں میں بھی ہیں، تفسیروں میں بھی۔ ایک روایت جو زیادہ مستند ہے، مفسرین نے نقل کیا، جواہر القرآن نے بھی اسے ہی نقل کیا، وہ یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو رقم دے کر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ واز کرنے لگیں تو تم اٹھ کے کہنا کہ موسیٰ نے مجھ سے زنا کی، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، تہمت لگانی ہے۔ یہ پیسے دیے، تیار کی، حضرت موسیٰ واز کر رہے ہیں، قارون پوچھتا ہے جی زنا کرنا کتنا جرم ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا پھر آپ نے میرے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب جلال میں پوچھا نا، سچ بولو، صحیح بات کرو، تو پھر اللہ بھی تو اپنے نیک لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ عورت سچ بول گئی کہ قارون نے مجھے ورغلایا، دولت دی، پیسے دیے، حضرت موسیٰ تو بری ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بری قرار دیا۔ ستانا، سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون کی فوج آئی تو قوم کہتی ہے موسیٰ مروا دتئی۔ اب یہ ستانا ہے، یہ بھی ستانا ہے، مروا دتئی، یہاں تو قبریں بھی نہیں بنیں گی، وہ کاٹتے چلے جائیں گے، دریا کے حوالے کرتے چلے جائیں گے۔ مصر میں ہوتے تو قبریں تو بنتی نہ، پیچھے 4 لاکھ کی فوج ہے، سامنے سمندر موج زن ہے، دائیں بائیں نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ نبی کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن نبی کا ایمان کتنا مضبوط ایمان ہے، وہ قوم کی بات سن کے کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی، انا معی، میرے ساتھ کون ہے؟ کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ حضرت موسیٰ نے کہا انہیں گھبرا گئے ہو، پھوک مار کے سوا کر دیں گے، آنکھ دکھائیں گے، توا کر دیں گے۔ کہا میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اس موقع پہ پکارا تو کس کو؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ،
میرے ساتھ میرا رب ہے جو یقیناً میری رہنمائی کرے. پار اترے, آگے ایک قوم کو دیکھا وہ گائے کی ایک بت کی پوجا کر رہے. تو قوم کہتی ہے موسیٰ ثانوی ایو جی ایک بنا دینا. یہ ہے نبی کو ستانا, یہ ہے نبی کو ستانا. پھر ایک میدان میں پہنچے تو کہا مصر میں تو رہتے کھاتے پیتے, یہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی چیزیں ہیں, کہاں ہمیں آ کے لے آئے ہو. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے من سلوہ اتار دی, بادلوں نے سایہ کر دی, پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے. من بٹیرے وہ مانوس تھے, ہوا چلتی, ہوا ان بٹیروں کو لاتی, بٹیرے اڑتے نہیں تھے, پکڑ پکڑ کے بھون بھون کے کھاتے. آگے ستانہ دیکھو, کہتے ہیں بٹیرے کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں, کوئی مسور دی دال, کوئی تھوم, کوئی پیاز, کوئی لہسن, یہ دال ساڑھے گاٹے پا گئے. تو یہ نبی کو کیا ہے؟ ستانا ہے. تم نے اس طرح نہیں ہونا, وہ سلوک نہیں کرنا جس طرح ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا. اس پر چھوڑ دیتے ہیں جی, اس پر تھوڑی سی میں گفتگو ذرا تفصیلی کرنا چاہتا ہوں. قولوا قولا سدیدا, اتقوا اللہ پر بھی اور قولوا قولا سدیدا پہ بھی. انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر بحث کریں گے جی انشاءاللہ.